السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج بنائے، غیر اللہ کی محتاجی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا مولانا، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں اگر میاں بیوی دونوں صاحب استعداد ہیں، دونوں صاحب نصاب ہیں، تو اس میں وہ الگ الگ اپنا زکوٰۃ ادا کریں گے یا وہ ایک ہی زکوٰۃ میں شمار ہوگا؟ یہ اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ وہ بھائی سن لیں اور ان کو پتہ چل جائے اس مسئلے کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، صدق اللہ العظیم۔ جی قاری صاحب، جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر میاں بھی صاحب نصاب ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ وہ بھی صاحب نصاب ہیں، جی، تو آیا کہ دونوں میں سے ایک ہی زکوٰۃ ادا ہو کریں گے اکٹھے چونکہ رہتے ہیں، یا دونوں الگ الگ؟ دیکھیں، یہ جو اموال ہیں، اموال کے اندر ہر ایک کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے۔ جی، تو عورت جو چیزیں عورت کی ملکیت ہے، ان چار چیزوں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نقدی ہے، تو عورت کی جو چیزیں ملکیت ہیں وہ اگر صاحب نصاب بنتی ہے تو عورت اپنی زکوٰۃ الگ سے ادا کرے گی، اور اگر مرد صاحب نصاب ہے تو وہ الگ سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، ایک ہی گھر کے اندر چار افراد ہیں اور چاروں کے چاروں صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک کو الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایسا ہی فریضہ ہے جیسا کہ نماز فرض ہے۔ ہاں بالکل، انہوں نے بھی ایسے کہا کہ ہمارے 8-9 افراد ہیں، ان میں سے 4-5 جو ہے ان کا علیحدہ علیحدہ کاروبار ہے، رہتے ایک گھر میں ہیں اور ان کا کھانا پینا رہائش ایک جگہ پہ ہے، لیکن ان کے کام جو ہے وہ مختلف ہیں، کسی کا کیا ہے کسی کا کیا۔ انہوں نے یہی پوچھا کہ زکوٰۃ ہم میں سے ایک ہی ادا کریں یا ہم علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ کو ادا کریں؟ الگ الگ جو بھی صاحب نصاب بنتا جائے گا وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چونکہ زکوٰۃ شروع میں یہ بات گزری ہے کہ زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، یہ مسائل ہیں۔ جو بالغ ہے وہ صاحب نصاب ہے، اب اس پر شریعت کے سارے احکامات، جیسے نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، روزہ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے۔ اسی طرح اسی کے توسط سے اب آگے قربانی آ رہی ہے، تو قربانی کے لیے بھی یہ ہے کہ صاحب اگر ایک گھر کے اندر 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو چاروں پر الگ الگ قربانی فرض ہے۔ ہاں جی، ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ فرض ہے، ہر ایک کو الگ الگ۔ اچھا، اسی طرح جیسے عورت کے پاس زیورات ہوتے ہیں، عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، زینت قرار دیا ہے، تو اس لیے عورت پر تو زکوٰۃ آئے گی۔ اب زیورات میں ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لینی چاہیے کہ کون سے زیورات۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان زیورات کی زکوٰۃ ہے جو قابل، یعنی جو فی الحال استعمال میں ہیں، جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، استعمال میں نہیں آتے، کبھی کبھی عورت کسی فنکشن کے موقع کے اوپر ان کو پہن لیتی ہے، استعمال کرتی ہے، تو ان پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی دو چیزیں جس صورت اور شکل میں بھی ہوں، چاہے استعمال میں ہوں، غیر استعمال میں ہوں، رکھے ہوئے ہوں، ان کی ملکیت میں ہوں، بس ملکیت ہونا چاہیے۔ ہاں جی، تو اس میں جو نگینہ ہوتا ہے البتہ زیورات کے اوپر، اس کو الگ کر لیں گے، جو کھوٹ ہے اس کو الگ کر لیں گے، جو خالصتاً سونا چاندی ہے ان کو دیکھیں گے تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، اگرچہ مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے پہننا، جی، تو وہ اب یہ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی بعض لوگ پہنا دیتے ہیں۔ شرعاً مسئلہ یہ بات درمیان میں آ گئی کہ شرعاً یہ صحیح نہیں ہے، ہاں جی۔ البتہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماش ہے،
بس اتنے کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ کی۔ تو وہ اگر مرد کے پاس کچھ زیورات ہیں، یعنی کچھ سونا ہے، اگرچہ وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی کنگن پہنا ہوا ہے، یا بعض آج کل وہ زنجیری بنا رہتے ہیں پہنتے ہیں، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے لیکن اس نے پہنا ہوا ہے، اس کی ملکیت میں ہے، یہ زکوٰۃ کو یہ دو چیزیں بن گئی نا، سونا اس کے پاس ہے، پیسے بھی اس کی ملکیت ہے اس زمانے میں، اچھا اس نے چاندی کی انگوٹھی بھی پہنی ہوئی ہے، تو اب یہ بھی اگر ان کو ملایا جائے تو یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں، تو اس پر مرد پر الگ سے زکوٰۃ واجب ہے، الگ سے دینا ضروری ہے۔ گھر کے اندر جتنا صاحب نصاب ہوں گے سب کو الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کر خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ کے شیئر سے کسی مسلمان بھائی کو مسئلے کا پتہ چل جائے گا، اس کا اجر ہمیں اور آپ کو ملتا رہے گا۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔